حق تعالی نے قرآن کریم میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت وعدے کی پاسداری بھی ذکر فرمائی ہے۔ ترجمہ: اور جب کوئی عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں۔ ابراہیم خاص رحمت اللہ علیہ ایک بہت نیک بزرگ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ سمندر کے سفر پر تھا۔ ہماری کشتی تند و تیز موجوں کی زد میں آ گئی اور ٹوٹ گئی۔ کچھ لوگ کشتی کے تختوں پر تیرتے رہے اور نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ ہم ایک نامعلوم ساحل پر پہنچے جس میں ہم نے چند روز قیام کیا، مگر اس دوران ہمارے پاس بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، جس کی وجہ سے موت کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور اپنے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ تھا۔ حق تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کی جو دعا تعلیم فرمائی، اس کو پڑھ کر اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہو تو حق تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ترجمہ: اس کا چلنا بھی خدا ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی۔ یقین رکھو میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ سورہ ہود آیا 41۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث تھی کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے۔ آپس میں مشورہ کیا تو یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں اس مرحلے پر رب تعالیٰ کے لیے نظر ماننی چاہیے کہ اگر باری تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے تو ہم اس کے لیے فلاں فلاں نیک کام کریں گے۔ چنانچہ ایک ساتھی نے کہا، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہر روز اتنی رکعتیں پڑھوں گا۔ تیسرے نے یہ نظر مانی کہ میں دنیا کی تمام لذتوں سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی منت مانی، مگر میں بالکل خاموش رہا۔ مجھ سے کہنے لگے، تم بھی تو کسی چیز کی منت مانو۔ میری زبان سے بے ساختہ یہ نکل گیا، میں کبھی بھی ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے موقع پر ایسی بات کی منت مانی جاتی ہے؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، یہ بات میں نے جان بوجھ کر نہیں کہی، بس میرے منہ سے خود بخود نکل گئی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو مسلسل کسی نہ کسی بات کی منت مانتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اپنے لیے سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ایک کر کے مختلف چیزیں میں نے اپنے دل پر پیش کی، مگر میرے دل نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ اور اچانک جب نکلا تو یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے، ظاہر ہے اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ساتھی نے کہا، کیوں نہ ہم اس علاقے کا ایک گشت کر کے دیکھ لیں، شاید کہ کچھ کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ جسے بھی کچھ آسرا نظر آئے تو وہ اپنے تمام ساتھیوں کو آگاہ کر دے اور پھر سب اسی درخت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم سب گشت پر نکل گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک ساتھی کو ہاتھی کا ایک بچہ نظر آ گیا، جسے اس نے قابو کیا اور ہم سب کو مطلع کیا۔ سب جمع ہوئے، ذبح کر کے اسے پکایا اور پھر سب نے مل کر کھایا، مگر میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ آ جاؤ تم بھی کھا لو۔ میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اپنی جان بخشی کے لیے رب تعالیٰ سے کس چیز کی منت مانی تھی؟ اور شاید اسی وجہ سے میرے منہ سے بے ساختہ اسی کے نہ کھانے کی قسم نکل گئی۔ بہرحال یہ بات کسی بھی پوشیدہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یا تو میری موت لکھی ہوئی ہوگی کہ نہ کھانے کے سبب تمہارے درمیان ہی واقع ہو، یا پھر جو بھی بات ہوگی وہ خدا ہی جانتا ہے۔ جب بات یہی ہے تو میں اس کو نہ کھا کر کم از کم رب تعالیٰ کے آگے تو شرمندہ ہونے سے بچوں۔ رات ہوگی اور سب درخت کے نیچے آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اتنے میں ایک عظیم الجثہ ہاتھی نمودار ہوا۔ اس کے تیز دوڑنے کی وجہ سے سارے جنگل پر لرزہ طاری تھا۔
وہ ہمیں ہی تلاش کر رہا تھا اور بالآخر وہ ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے سب ساتھی بیدار ہو گئے، سب کے سب ہی لرز رہے تھے کیونکہ موت سروں پر رقص کر رہی تھی۔ سب استغفار اور تسبیحات میں لگ گئے اور سب نے اپنے منہ زمین پر الٹ دیے کیونکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ ہاتھی نے اپنی کارروائی شروع کر دی، ایک ایک کو سونگتا، جس کے منہ سے بھی کھانے کی بو آتی اسے اپنے پہاڑ جیسے پاؤں سے رون ڈالتا اور اس کے بعد دوسرے کی طرف بڑھ جاتا اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا۔ اس طرح اس نے سب کا قصہ نمٹا دیا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جلد یا بدیر موت آ کر ہی رہے گی، البتہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہرحال صرف میں اکیلا بچ گیا۔ میں نے اپنا منہ زمین کی طرف نہیں الٹا تھا بلکہ ایک طرف کو ہو کر سارا تماشا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ میری طرف آیا اور ایک دفعہ نہیں 3-4 مرتبہ اس نے مجھے اچھی طرح سے سونگا اور ٹٹولتا رہا۔ اس کی کارروائی کے دوران مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری روح پھٹ جائے گی۔ پھر اس نے مجھے روندنے کی بجائے اپنی سونڈ میں لپیٹ دیا۔ مجھے یوں لگا کہ وہ مجھے الگ انداز سے قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے استغفار اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس نے مجھے سونڈ کے ذریعے اپنی پیٹھ پر بٹھا دیا اور دوڑ پڑا، کبھی تیز دوڑتا اور کبھی آہستہ۔ مجھے عجیب عجیب خیالات ستانے لگے۔ کبھی میں اپنی موت کی تاخیر پر رب تعالیٰ کا شکر بجا لاتا اور زندگی کی حرص کرنے لگتا۔ کبھی یہ خیال آتا کہ کہیں یہ مجھے قتل کے ارادے سے تو لے کر نہیں جا رہا۔ بہرحال ہاتھی کے تیز دوڑنے کی وجہ سے میں بے حد خوف، تکلیف اور پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ ساری رات وہ مجھے لے کر دوڑتا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور روشنی پھیل گئی۔ اس وقت اس نے مجھے دوبارہ اپنی سونڈ سے لپیٹا۔ پھر ایک مرتبہ موت کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو استغفار شروع کر دیا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن خلاف توقع اس نے مجھے بہت ہی نرمی سے زمین پر اتارا اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ خدا کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں سخت مضطرب اور پریشان تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھلائی جس کے پڑھنے سے انہوں نے وہاں سے نجات پائی۔ اس دعا کے پڑھنے سے انہوں نے وہاں سے نجات پائی۔ ہم بھی پریشانی اور مصیبت میں اس کو کثرت سے پڑھ کر راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ جب وہ ہاتھی بالکل میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور یوں موت کی وادی سے زندہ سلامت نکل آنے پر میں بے خود ہو کر سجدے میں چلا گیا اور اس وقت سر اٹھایا جب سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کم از کم 2 میل چلا ہوں گا کہ اچانک ایک بہت بڑا شہر سامنے آ گیا۔ وہاں کے لوگ حیران تھے کہ یہ کس طرح آدم خور ہاتھیوں کی اس دنیا سے زندہ بچ کر آ گیا۔ انہیں ساری تفصیل بیان کی۔ وہ بہت ہی زیادہ حیرت کا اظہار کرنے لگے اور جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ان لوگوں نے اسے بہت ہی عظیم واقعہ سمجھا اور مجھے قدر کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میری خوب عزت افزائی کی اور مجھے بااصرار اپنے ہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا، جسے میں نے قبول کر لیا۔ میں ان کے درمیان ایک عرصے تک رہا جس میں میرے معاشی حالات بھی بہتر ہو گئے اور تنگی کی جس آگ میں میں جھلس رہا تھا اس سے بھی نجات حاصل ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے مجھے بے پناہ رزق دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
اور پھر میں تاجروں کے قافلے کے ساتھ اپنے اصل شہر آ گیا۔